الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کے عذاب سے بری ہے، اور بروز قیامت اس کو شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ربیع الاول کے موقع پر پہاڑیاں بنانے کی شرعی حیثیت کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں پہاڑیاں بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنیے، 12 ربیع الاول شریف کے دن ناجائز و ممنوع کاموں وغیرہ سے پاک شرعی حدود میں رہتے ہوئے جلوس نکالنا شرعاً جائز ہے کہ شرع سے اس کی ممانعت ثابت نہیں، بلکہ اچھی نیت کے سبب مستحب اور باعث ثواب ہے کہ اس میں تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اظہار محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا اور اس پر مسرت کا اظہار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نیز اس کے سبب مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کرنا اور ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھانا ہے، اور یہ تمام کام ثواب کے ہیں اور شرع کو محبوب و مرغوب اور مطلوب ہے۔ پس نعمت کا چرچا کرنا ہے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجا لانے والے مطلق دلائل کے تحت یہ داخل ہوگا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جلوس کے ساتھ ناجائز و ممنوع کام مثلا ڈھول باجے وغیرہ کرنے کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے یا اس میں معاون ہو وہ سب گناہگار، ان پر لازم ہے کہ ان ناجائز و ممنوع کاموں کو ترک کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پارہ سورۃ والضحیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 11۔ بخاری شریف میں ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ پارہ نمبر 26 کی آیت کریمہ تھی، سورہ فتح اور آیت نمبر 8 اور 9 تھی۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کی خوشی دیکھیں، ان کی خوشیاں کیسے تھیں کہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مرد و عورت چھتوں پر چڑھ گئے اور خادمین اور بچے گلیوں میں منتشر ہو گئے، یعنی بکھر گئے، اور نعرہ رسالت بلند کرنے لگے۔ اس سے واضح ہوا کہ خوشی کے موقع پر گلیوں اور سڑکوں وغیرہ پر نکل کر نعرہ رسالت لگانا بالکل جائز ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس میں میلاد شریف کی شرعی حدود میں نکالے جانے والے جلوسوں کے لیے واضح دلیل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے پس مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادمین راستوں میں منتشر ہو گئے، اور کیا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے لگانے لگے۔ اور آگے اسی طرح چلتے جائیں کہ جو یہ مسئلہ تھا فتاوی رضیہ شریف میں ہے کہ تعظیم حضور نبی کریم علیہ السلام مطلقاً معمور بھی اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا،
جب تک کسی خاص فرض سے منع شرعی نہ ثابت ہو، جیسے سجدہ بحمد اللہ تعالی۔ مسلمان کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے، اور علی الاطلاق مطلوب شرع تو یہ جو کچھ بھی جس طرح بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز، مندوب، مستحب، مرغوب، مطلوب و پسندیدہ و خوب ہیں، جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئے، جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، جب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی نہ ہو، وہ سب اس اطلاق ارشاد الہی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں داخل اور امتثال حکم الہی کا فضل جلیل اسے شامل ہے، اور لہٰذا ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ادب و تعظیم حبیب رب العالمین جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ مداخلت رکھے، اسی قدر زیادہ خوب ہے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 651 سے 650 تک ہے۔ اور اب وہ ہمارا جو مسئلہ تھا پہاڑیوں کے بارے میں سنیے، اور پہاڑیاں بنانا بھی فی نفس ہی شرعاً جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ غیر جاندار چیز کا ماڈل بنانا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا وغیرہ کے ماڈل بنانا ہے، یعنی کاپی وغیرہ کرنا۔ ہاں، بعض جگہوں پر اس کے ساتھ جانداروں کے مجسمے رکھے جاتے ہیں اور بے پردہ خواتین جھرمٹ ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مل جانا آپس میں وغیرہ وغیرہ ناجائز امور ہوتے ہیں، یعنی ناجائز کام ہیں، تو ان تمام چیزوں کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا ربیع الاول کے موقع پر پہاڑیاں جب بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں یہ کیا شرعی حیثیت تھی، کیا شرعی حکم تھا، یہ میں نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔